قل ان صلاتی، اے معبود فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیاش اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک کوئی بھی عمل رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب نہ ہو تب تک وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اے محبوب ان لوگوں کو یہ بتلا دیجیے، اس کے باوجود کہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل تو رب تعالیٰ کے لیے تھا، مگر پیغام امت کو دینا تھا کہ اے امت، اپنے اعمال کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ منسوب کر دو، اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، اپنا جینا اور مرنا اپنے رب کے لیے وقف کر دو۔ جب تم عمل اپنے رب کے لیے کرو گے تو تمہارا رب چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس تھوڑے سے عمل پر کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر جب ہم اپنا عمل دکھاوے دنیا کے لیے کرتے ہیں تو ایک تو عمل برباد ہوتا ہے، دوسرا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں بہت خوفناک چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوے کی عبادت۔ جب تمہاری عبادت دکھاوے دنیا کے لیے ہوگی تو اس میں شرک لازم آئے گا۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے یا قربانی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو دل میں خیال آ گیا کہ اس وجہ سے مجھے لوگوں سے عزت ملے گی، میرا وقار بڑھے گا، میری تقریم ہوگی، تو اس عمل میں شرک شامل ہو گیا، ریا آ گیا۔ تو جس عمل میں ریا آ جائے وہ عمل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، اپنے اعمال کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیجیے، اس انداز میں عمل کیجیے کہ کسی دوسرے کو خبر تک نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں رب تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، رب تعالیٰ کا عرش کا سایہ میسر آئے گا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص کہ جس نے دائیں ہاتھ سے رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، یعنی چھپا کر رات کے اندھیرے میں وہ کسی غریب کی مدد کر کے آ گیا مگر کسی کو خبر تک نہ ہو۔ ایسا عمل رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک مرتبہ شام سے ایک شخص نے رخت سفر باندھا، اس کا سفر طویل تھا مگر اس کے پاس جو سامان نوشتہ تھا، سامان توشہ تھا، وہ قلیل تھا۔ جب وہ صحرا میں پہنچا تو سامان سفر ختم ہو گیا، بھوک کی شدت نے اسے ستایا تو دیکھا کہ ایک صحرا کے وسط میں ایک خستہ حال جھونپڑی ہے جس میں کوئی شخص اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا ایک ایسا نفیس شخص جس کا لباس تو پرانا تھا مگر اس کے چہرے سے رب تعالیٰ کی جلالیت جھلک رہی تھی۔ اس مسافر نے دیکھا اور کہا کہ اے بندہ خدا، میں ملک شام سے نکلا ہوں اور سامان سفر میرے پاس سے ختم ہو گیا ہے، میرا سفر طویل ہے، میں نے حج کے لیے مکہ پہنچنا ہے، تو کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوگا؟ تو
उस साहिब हाल शख्स ने रोटी के सूखे हुए टुकड़े निकाले तो उस मुसाफिर से कहा कि मेरे पास ये है, लिहाजा तुम ये तनावुल फरमा लो। उसने कहा कि मैं तो ताज़ा खाने का आदी हूँ, लिहाजा ये खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम ताज़ा खाना खाना चाहते हो तो कूफा के बाज़ार में चले जाओ, दो नौजवान खाना तकसीम कर रहे हैं, वहाँ से तुम्हें खाना ताज़ा मिल जाएगा। वो गया, देखा कि हसीन नौजवान खाना तकसीम कर रहे हैं। वो बैठ गया और एक नौजवान उसके पास खाना लेकर आता है। खाना कसीर तादाद में था। वो उसने सैर होकर खाना खाया। जब खा लिया तो बचे हुए खाने को तकसीम कर रहा है। तो नौजवान ने पूछा कि ऐ साहिब हाल, तू इस खाने को क्यों समेट रहा है? तो उसने कहा कि सहरा के वस्त में एक बुजुर्ग जिनका लिबास तो पुराना है मगर चेहरे पर रब ताला की जलालियत की झलक है, उनके पास रोटी के सूखे हुए टुकड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि ये खाना उन्हें दे दूँ। तो नौजवानों ने कहा कि ये ताज़ा खाना उन्हीं की तरफ से तकसीम किया जा रहा है और वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि शेर खुदा अली मुर्तज़ा हैं और हम उनके बेटे हसन और हुसैन हैं। ये अमल है हमारे अकाबिरीन का कि वो लोगों को दिखाते नहीं बल्कि अपने रब के लिए अमल करते हैं, इस हाल में कि किसी दूसरे को उस अमल की खबर ना हो। इसीलिए फरमाया जा रहा है कि ऐ बंदे अपने रब के लिए कुर्बानी कर। जब बंदा खुदा अपने रब के लिए अमल करता है तो वो थोड़ा सा अमल भी रब ताला की बारगाह में अजर कसीर का मुस्तहिक हो जाता है। आज हम दिखावा दुनिया के लिए कुर्बानियाँ करते हैं और जानवर खरीद कर गलियों बाज़ारों चौराहों में उनका चर्चा करते हैं कि ये फलां बिन फलां का है, ताकि लोग देखें कि उसका जानवर किस कदर बड़ा है, किस कदर कीमती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कीमत नहीं देखी जाती बल्कि दिल का तकवा देखा जाता है। सूरह हज में इरशाद है, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ ना तो तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का खून अल्लाह तक पहुँचता है और ना ही उनका गोश्त रब ताला की बारगाह में पहुँचता है। वलाकी यनालहु तक़वा, लेकिन तुम्हारी परहेजगारी उस तक ज़रूर बारियाब होती है। तुम्हारे दिल की कफ़ियत, तुम्हारे दिल की नीयत उस तक पहुँचती है और वो दिल की नीयतों को ही जांचता है कि मेरे बंदे ने इसके अमल के पीछे इसका मकसद क्या है, मफ़हूम क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन 3 तबक़ात ऐसे हैं जिनकी जवाब तलबी होगी। सबसे पहले जिस अमल का फ़ैसला होगा वो शहीद का होगा। रब्बुल आलमीन की बारगाह में शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी नेमतें याद दिलाएंगे कि हमने तुझे ताकत दी, कुव्वत दी, शोहरत दी, बता तूने उस ताकत को, उस बहादुरी को किस तरह दुनिया में खर्च किया। वो अर्ज़ करेगा, मौला मैं तेरी राह में जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं तू झूठा है, इसलिए कि तू इसलिए लड़ता था, इसलिए जिहाद करता था, मैदानी जंग में तेरी तलवार की चमक इसलिए थी, तेरी तलवार की धार इसलिए थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें। तो लोगों ने तुझे बहादुर कहा। यहाँ तो वही अमल कबूल होगा कि जो तूने खालिसतन मेरे लिए किया है, इसलिए कि मैं दिल के इरादों को जानता हूँ। हुक्म होगा ऐ फरिश्तों, इसको मुंह के बाल खींचते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। दूसरा, वो शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा जिसे दुनिया में इल्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी नेमतें याद दिलाएंगे और फरमाएंगे, ऐ बंदे आज तू बता कि तू हमारी बारगाह में क्या अमल लेकर आया है। वो अर्ज़ करेगा, मौला तूने मुझे इल्म दिया था, मैं लोगों को इल्म सिखाता रहा, सारी सारी रात मैं तेरे पैगाम को आम करता रहा, कई रातें सोया नहीं, तेरे कुरान की तकरीरें, तेरे कुरान की वाज़ व नसीहत लोगों को सुनाता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं मैं दिल के इरादों को जानता हूँ, तू तो इसलिए वाज़ व नसीहत करता था
اس لیے علم کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیری تقریم کریں، تو وہ لوگوں نے کی ہے۔ آج میرے پاس وہ عمل لا جو تو نے خالصتاً میرے لیے کیا ہے، تو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص جسے دنیا میں مال دیا گیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، بندے ہم نے تجھے مال دیا تھا، عزت و شہرت عطا کی تھی، مال کی کثرت تیرے پاس تھی، تو بتا تو ہماری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار میں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا، ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ جس میں تیری راہ میں خرچ نہ کیا۔ میں غریبوں میں بانٹتا رہا، یتیموں کی مدد کرتا رہا، بے سہاروں کا سہارا بنتا رہا، اور میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے بندے میں دلوں کے ارادوں کو جانتا ہوں، دلوں کی نیت مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ تو اس لیے خیرات کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو اس لیے بانٹتا تھا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں، تو اس لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، تیری تعظیم کرتے رہے، تجھے غنی کہتے رہے، سخی کہتے رہے۔ میرے پاس تو وہ عمل لا جو تو نے خالصتاً میرے لیے کیا ہے، تو حکم ہوگا فرشتوں اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، اس لیے اپنی قربانیوں کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ہزاروں جانور قربان کر دیں، ایک شخص کئی قربانیاں کر دے، مگر جب قیامت کے دن اعمال کی کتاب کھلے تو وہاں پر ہم اپنا کوئی عمل نہ پائیں۔ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے صحابہ قربانی کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول قربانیاں کیا ہیں؟ فرمائے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی اس قدر ثواب ہے کہ قربانی کے جانور کی اون پر جتنے بال ہیں تمہارا رب تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، رب کی بارگاہ میں نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، اگر اس تک پہنچتا ہے تو تمہاری دل کی نیت پہنچتی ہے، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے خالصتاً اپنے رب کے لیے اعمال کیجیے۔ ارشاد ہے فصلی لربک وانحر، کہ اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔